ان کی ملنے ان سے. تو آپ لوگوں سے یہ دعا ریکویسٹ ہے کہ ایک تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دوں. انگلینڈ میں ابھی یہ 2-3 ہفتے روزوں سے پہلے ایک میچ کھیلنے گئے تھے ہم. ورلڈ 11 کا میچ تھا. ورلڈ 11 پوری ٹیم, ایک ٹیم ہوتی ہے اور دوسری برٹش ٹیم تھی جس کا کپتان ناصر حسین تھا. وہ 2 ٹیمیں, ہم نے صرف 2 دن اپنے ڈریسنگ روم میں نماز کا اہتمام کیا اذان کے ساتھ. تو جو اسٹیون فلیمنگ تھا جو نیوزی لینڈ کا کپتان ہے آج کل, اس نے آ کے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ تم اپنے آپ کو صاف کیوں کرتے ہو؟ وضو کو کہتا ہے کہ یہ تم اپنے آپ کو, وائی ڈو یو کلین یور سیلف, تم اپنے آپ کو کلین کیوں کرتے ہو, صاف کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں, اور اس لیے کہ اللہ ہمارے غفور الرحیم ہے, ہمیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. کہتا اچھا سو ہاؤ مینی ٹائم یو پرے ان اے ڈے, تم ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا جی 5. کہتا ہے واٹ از دا فرسٹ ٹائم؟ ہم نے کہا جی کہ بفور دا سن کم آؤٹ, سورج نکلنے سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس نے جو 2 دن وہ نظارہ دیکھا, جب میں سے بات کی ہے, نماز اذان جماعت کے ساتھ ہم لوگ ڈریسنگ روم میں نماز پڑھتے تھے, میں, سعید بھائی, شاہد افریدی, اظہر محمود. تو اس نے اس کا یہ لہجہ تھا کہ وی ڈونٹ ہیو نو ریلیجن, ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. جب ایک بندہ خود کہہ رہا مسلمان کو دیکھ کے, ہم نے دعوت نہیں دی اس کو کہ تو مسلمان ہو جا, ہم نے عمل کیا اس کے سامنے. آج ہمارے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہ عمل والے لوگ جو میں نے کہا نا کہ تلمبا بڑا خوش قسمت شہر ہے, یہاں پہ عمل ہوئے ہیں. مولانا صاحب نے 30 سال, اللہ تعالیٰ ان کی اتنی زندگی دے کہ ہماری زندگی میں ان کو لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اعزاز دیا ہے, اس کو آپ اس کی فکر کریں, اور جو انہوں نے بات کی ہے نا یہ ان کو دل میں لے لیں, کیونکہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کو خوشی کے لیے ہے کہ جس طرح کا طریقہ انہوں نے اپنایا ہم ان کے پیچھے لگ جائیں. ہماری کوئی سوچ نہیں ہے, بس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں وہ ان کے طریقے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, تو ہمارا کام ہے ان کے پیچھے لگ جائیں, ہمارا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. پر اس کے لیے ہے کہ جس طرح کہ یہ ٹائم لے رہے ہیں نا, یہ تشکیل جو کروائی ہے کہ جی 3-3, 4-4 دن لگوائیں, 10-10 دن لگائیں, اسی سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدلے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے بھائیوں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اخلاقیات کا بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, اخلاق سیکھیں. اب جب مولانا صاحب واپس جائیں گے نا تو آپ لوگوں کو اتنا فرق ہونا چاہیے عزت اور احترام کا کہ خود بخود جگہ چھوڑتے چلے جائیں, تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو چلتے وقت, ہم ان کو کوئی چیز ٹچ نہ ہو. اس لیے یہ اخلاق میں آتا ہے کہ ہم اپنے بزرگ کی عزت کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا راستہ دیجیے گا, تنگ نہ کیجیے گا, اور ہمارے سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ میاں ہر مسلمان کو ہدایت دے دے, 5 وقت کا نمازی بنا دے, اور ہم لوگوں کو کافروں کے لیے ایمان کے لیے نکلیں, ہم لوگ ان کو دین کی دعوت دینے نکلیں. تو آپ لوگ سب بھائی آج سے دعا کریں, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب بات کریں. الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آپ نے دونوں بھائیوں کی باتیں سنی. یہ لوگ ساری دنیا پھرے ہوئے, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے, ہر قسم کے ماحول کو دیکھے ہوئے. ہمیں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا, یوں ہوتا, یوں ہوتا. یہ لوگ ان ساری چیزوں سے گزرے ہوئے پھر اسے چھوڑ کر ادھر آ رہے ہیں. تو کوئی طاقت تو ہے جس نے وہاں سے ان کو نکالا اور اس طرف پھیر دیا. تو میرے بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اٹل ہے کہ دنیا اور اس کی چمک دمک کے اندر اللہ تعالیٰ نے چین, اطمینان اور سکون نہیں رکھا, نہ پیچھے, نہ آج, نہ آئندہ. اور اپنی راہ میں, اپنے راستوں پر چلنے والوں کے پہلے قدم پر جو اللہ دولت عطا فرماتا ہے وہ دل کا چین اور اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو, اللہ کی یاد ہی دل کا چین اور سکون ہے.
تو ہم ان لوگوں کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں ہماری عزت ہو، شہرت ہو. یہ جو نوجوان لڑکے ہمارے دیہات میں بھی ہیں، جنہوں نے پتلونیں کسی ہوتی ہیں اور لگے ہوتے ہیں، کوئی بالنگ کرا رہا ہے، کوئی بیٹنگ کرا رہا ہے. یہ ہمارے جو کام کرنے والے ہمارے لوہاروں کے بچے، مچھیوں کے بچے، انہوں نے بھی جناب پتلونیں کسی ہوتی ہیں اور لگے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے سعید انور اب بن جانا ہے. تو ایک ذوق بن کہ ہم یہ بن، جیسے یہ بھی بتا رہے تھے کہ عمران خان کو دیکھتے تو جی میں آتا ایسا بیٹھیں، ایسا اٹھیں، ایسا چلیں. تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کی ذات کو سامنے رکھیں، ویسا چلیں، ویسا بیٹھیں، ویسا اٹھیں، ویسا کریں جیسا انہوں نے کر کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حقیقی عزت عطا فرمائے گا، حقیقی چین اور سکون عطا فرمائے گا. تو بھائی یہ رمضان کا جاتا ہوا مہینہ ہے، اس سے ہم نفع اٹھا لیں. آج 25 کی رات، صبح 25واں روزہ، پیچھے 4 باقی روزے رہ گئے. اور یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ دوزخ سے نجات کے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ لاکھوں انسانوں کو دوزخ سے نکالنے کے حکم جاری فرماتے ہیں. لیکن سارا رمضان گزر جائے، 4 ایسے بدقسمت ہیں جن کی اس میں بھی بخشش نہیں ہوتی. 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اس رمضان کی رحمتوں سے بھی محروم ہو جاتے. کون ہیں وہ 4؟ ایک شراب پینے والا، یہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا. بہت بد نصیبی ہے کہ جب اللہ دوزخ بند کر چکا ہو، شیطان قید ہو چکا ہو، جنت کھل چکی ہو، اللہ خود پہلے آسمان پہ موجود ہو، اور پھر بھی کسی کی بخشش نہ ہو. بڑی بد نصیبی. تو پہلا شخص ہے شراب پینے والا، اس کی پورے رمضان کے گزرنے پر بھی بخشش نہیں. دوسرا شخص ہے ماں باپ کا نافرمان، جو ماں کی بد دعا لے، جو باپ کا دل دکھائے، جو ماں کا دل دکھائے، اس کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں. لا تقل لهما اف. اف ہمارے ماحول میں جب کہتے ہیں یہ بھی اپنی ماں کے آگے مت کرو. اف عربی میں ہے، لیکن ہماری زبان میں کیسے یہ جو لفظ اتنا بھی اپنے باپ اور ماں کے آگے نہ کرو، کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. اور ماں باپ کا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. توحید کو اور ماں باپ کی خدمت کو یوں ساتھ اللہ نے ذکر کیا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس کو غنیمت سمجھیں، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لیں. جن کے مر گئے، ان سے کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے روئیں دھوئیں، استغفار کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے ماں باپ مرتے ہیں، وہ ماں باپ کا نافرمان لکھا ہوتا ہے آسمان والوں میں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا. تو میرے بھائیو، اپنی ماؤں کی دعائیں لو، اپنے باپ کی دعائیں. اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں پھر اس میں اطاعت کوئی نہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کریں پھر اس میں اور ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے. پھر اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. اس کے علاوہ جتنی بھی ناگواری طبیعت پہ آئے اس کو برداشت کرنے کا ہوگا. تو ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا. اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. صلہ رحمی کا بہت حکم آیا ہے،
رشتے ناتوں کو جوڑنا. رشتے ناتے سے کیا مراد ہے؟ ماں اور باپ کی طرف سے جو انسان کے رشتے بنتے ہیں ان کی قدر کرنا اور ان کا احترام کرنا اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا. کیونکہ عام طور پر زیادتیاں انہی کی طرف سے ہوتی ہیں. قریبی رشتہ داروں سے تو آدمی ٹکراتا ہے اور ٹکراؤ کی وجہ سے توڑ پھوڑ پیدا ہوتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ رشتہ داروں سے ایتاء ذی القربہ اچھا سلوک کرو. وہ چاہے برا سلوک کریں تم اس کے مقابلے میں اچھا سلوک کرو. وہ زیادتی کریں تم انہیں معاف کرو. وہ تمہیں نہ دیں تم انہیں دو. وہ تمہارا حال نہ پوچھیں تم جا کے ان کا حال پوچھو. وہ تمہیں سلام نہ کریں تم انہیں جا کے سلام کرو. اس سے انسان کا مقام اللہ کے دربار میں ساری ساری رات کے تہجد گزار اور ساری ساری زندگی کے روزے داروں سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو میرے بھائیو ہمارے ماحول میں معاف کرنے کا رواج ختم ہو گیا. معاف نہیں کرتا. کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ لینے کی اسکیمیں بناتے ہیں. معاف کرنے کا رواج کوئی نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا تو فرشتے کہیں گے کوئی نیکی بھی ہے تیرے پاس آج جان بچانے کے لیے؟ کہے گا کوئی بھی ایک ہے. جب کوئی میرے پیسے دبا لیا کرتا تھا تو میں اس سے لڑتا نہیں تھا, درگزر کر جاتا تھا. جن سے میں نے لینا ہوتا تھا, جن پر میرا حق بنتا تھا, میں حق لینے میں کبھی ان سے الجھتا نہیں تھا, لڑتا نہیں تھا, زیادتی نہیں کرتا تھا. دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو میں درگزر کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ میرے بندوں سے درگزر کیا کرتا تھا, آج ہم بھی اس سے درگزر کرتے ہیں, چلو اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے. تو میرے بھائیو آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, ابھی سے اپنے اندر معاف کرنے کا سلیقہ پیدا کرو. جو آپ کو سلام نہ کرے اس سے سلام کرنے کی عادت ڈالو. جو آپ کو دیکھ کے منہ پھیر جائے اس کو آگے بڑھ کے جھک کے سلام کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. جو آپ کی غیبت کرے آپ اس کی تعریفیں کرو. جو آپ کو گالیاں نکالے آپ اس کو دعائیں دو. پھر دیکھو اللہ آپ کو کتنا اونچا لے جاتا ہے. تو جو دل میں جو رشتے اور ناتوں کو توڑتے ہیں یہ ایسے مجرم بن جاتے ہیں, حالانکہ یہ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اگر ان کے دلوں میں رشتے کی عظمت نہیں ہے تو ان کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہوگی. چوتھی چیز بھی اس کے ساتھ ہی ہے. چوتھی چیز اصل میں یہ 3 اور 4 ایک چیز ہے. دل میں بغض رکھنے والا, دل میں بغض رکھنے والا اس کی بھی بخشش کوئی نہیں. بغض کیا, کسی نے زیادتی کر دی, اب موقع کی طاق میں ہے کہ میں بدلہ کب لوں, میں وٹ لئی بنا کڈنا ہے میں کسے دیں. اکثر ہم سنتے ہیں وٹ لئی بنا میں کڈنا ہے کسے دیں, لگ پتا جاستے ہیں. یہ جو وٹ لئی ودن نا یہ نند آواز سارے وٹ نکل جا سنجے انہیں کام نہ چھڑیا تو بھائی یہ اپنے اندر سے نکالو کہ میں وٹ لئی بنا, اور وٹ سارے کٹ دو اپنے, اللہ توڑے اگلے سارے راستے صاف کر دے. اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک کر. اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا بیٹا انس تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تو یوں کیا کر, صبح و شام اپنے دل کو مسلمانوں سے پاک رکھا کر. کبھی طفل وہ لڑکا, لیکن جب عربی زبان میں قریب کی چیز کے لیے دور کا لفظ اشارہ استعمال کیا جائے تو اس کی عظمت پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. قرآن تو گود میں پڑا ہوا,
یہ سامنے مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، ہاذا نہیں کہا، ہاذا الکتاب لا ریب فیہ۔ قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کی عظمت اور بڑائی پر وہ چیز دلالت کرتی ہے۔ تو ہمارے دل میں نے کہا ذالک من سنتی، کہ اے میرے بیٹے، یہ نہیں کہا کہ یہ میری سنت کا، کہ وہ معاف کر دینا، وہ ہے میری سنت، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا، مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو بھائی اپنے دلوں کو صاف رکھو، اس میں بغض نہ بھرو، اس میں کینے نہ بھرو، وٹ نہ دل میں پالتے پھرو، معاف کرو، درگزر کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ کے خزانے بے بہا ہیں، اس کی مشق کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرو، گالی دینے والوں کو دعا دو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے میں ضامن ہوں، اللہ کے نبی نے کہا میری ضمانت لے لو، جو چھوٹا بن کے معاف کر دے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میری ضمانت، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی ضمانت کیا ہو سکتی؟ تو بھائی اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ ہو اس مجمع میں، لیکن بھائی خدا نہ خواستہ کوئی بھائی ایسا ہو جو اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض رکھتا ہو، یا ماں باپ کا نافرمان ہو، یا شراب پینے والا ہو، یا رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرتا ہو، بھائی وہ تو خاص طور پہ اس سے اللہ پاک کے دربار میں معافی مانگے، توبہ کرے۔ ایسی چیز ہے، صحابی ہیں، اللہ کا نبی کا صحابی وہ ہستی ہوتی ہے پوری دنیا کے اولیاء کرام ابدال اقطاب اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی بات، لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، موت کا وقت آ گیا اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، بڑے حیران صحابی اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ حضور کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کس گناہ کی نحوست ہے، تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا گیا، آپ نے اس کی ماں سے کہا اس کو معاف کر دے، انہوں نے کہا جی میں معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے۔ آپ نے کہا پھر میں اس کو آگ لگا دوں، اس کو میں آگ لگا دوں، کہا نہیں یہ بھی میرے برداشت نہیں کہ اس کو آگ لگ جائے، تو آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا آگ میں جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی امام بخاری کی ایک کتاب ہے ادب المفرد، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں عصر کی نماز کے بعد ایک قبر پھٹتی اور اس میں سے ایک مردہ نکلتا، اس کا سر گدھے کی طرح ہوتا، باقی جسم انسان کی طرح، وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں پھٹتی اور اس کے اندر غائب ہو جاتا۔ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا قصہ ہے؟ جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، امام بخاری کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی کچی پکی ایسے کوئی مطلب بزرگوں نے فرمایا والی بات نہیں بتا رہا ہوں، پکی بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں اس کو روکتی کہ نہ پیا کر، تو اپنی ماں سے کہتا ہے ایسے ہی گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، تو آگے اپنی ماں کو یوں کہا کرتا تھا، تو ایسے ہی گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ تو جس دن سے یہ مرا ہے روزانہ عصر پہ قبر پھٹتی ہے، یہ باہر نکلتا ہے، سر اللہ نے مسخ کر دیا، انسان کی بجائے گدھے کا سر لگا دیا، وہ 3 دفعہ ہینگتا اور پھر قبر میں جا کے گر جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سارے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، وہ سارا تو لمبائی بیٹھا ہوا ہے، تو اس مبارک مہینے کے آخری ایام ہیں، ہر قسم کے نشے سے توبہ کریں۔ نوجوانوں میں نشہ پھیل رہا ہے، آخرت سامنے ہے نہیں، جنت سامنے کوئی نہیں، وہ اسی میں لگ کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں۔
ماں باپ کی قدر نہ ماں باپ نے نہ بتائی تو باہر سے کہاں سے وہ معلوم کریں؟ ماں باپ کی بھی نہ قدری ہو رہی، پھر رشتہ داروں سے بھی کوئی اچھے سلوک نہیں ہو رہے، اور آپس میں بھی تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، کینہ بغض سے دل بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم آج سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، تو ایک تو ہم نے ارادے کیے، اتنا سب کے لکھنے بھی مشکل ہیں، لیکن اتنا تو دل میں کرو بھائی، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو، کیوں بھائی؟ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو۔ یہ بھی تو بتا رہے تھے تو صحیح بھائی کہ میرے تو صرف 3 دن لگے ہیں، باقاعدہ تو 3 دن سے زیادہ نہیں لگے۔ وہ حج کا سفر تو الگ تھا، وہ ہم اس میں بھی تبلیغ کے اعمال کرتے رہے، لیکن اس میں اور اس میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو آپ ہر مہینے باقاعدہ 3 دن لگاتے رہیں، تو مجھے اللہ پاک کے خزانوں سے امید ہے کہ ہمارے سارے شہر کی فضا بدل جائے۔ جیسے مشتاق کہہ رہا تھا کہ کوئی بے داڑھی کے نہ ہو یہ بڑی عجیب تشکیل کی اس نے۔ تو بھائی یہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر نوجوان ہر مہینے 3 دن لگائے، اللہ اس کے رسول سے پیار ہو جائے گا، شکلیں خود بخود تبدیل ہو جائیں۔ وہ تو ہمیں اللہ کے رسول سے پیار کوئی نہیں، اس سے محبت کوئی نہیں، اس لیے اس کے طریقوں سے محبت کوئی نہیں۔ جب اس سے پیار ہوگا، اس کے طریقوں سے پیار ہو جائے گا، پھر یہ ساری چیزیں قوم میں آ جائیں گی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائی جیسے رمضان میں نمازی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، بھائی 4 دن کے بعد عید کا چاند نظر آنے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ اگلے سال نظر آئیں، پھر پورا سال چھٹی ہو جائے، ہے ایسا نہ ہو بھائی، بلکہ یہ نماز سارا سال چلے، اس میں ناغہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت کرتے ہیں نا؟ آج میں نے ظہر کی نماز میں دیکھا یہ برآمدہ بھرا ہوا تھا اور باہر بھی ایک صف تھی۔ عام دنوں میں ظہر کی نماز میں مشکل سے 2 صفیں ہوتی، 2.5 ہو جاتی، تیسری تو مکمل ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کا چاند نظر آئے گا تو پھر غائب ہو جائے گا، جب 8 سیٹ ہوتی ہے نا اندر بڑھ جاتی، جون پھر باہر نکل آتی۔ تب ہم 8 سیٹ نہ بنے کہ صرف رمضان میں نظر آئیں۔ ایک گندی بوٹی ہوتی سارا سال ستی رہ جاتی، یا انہوں مئی جون دی ہوا لگتی وہ سر کاٹ لیں، تو یہ سارا سال ستے رہتے ہیں، یا ماں رمضان دی ہوا لگ رہی تو سر کاٹ کے آ جاتے۔ بھائی آپ توبہ کریے، ساریاتا پر آپ دی روٹی کھا گیا نا، صرف ماں رمضان ہے، روٹی تو دی کھا دی ساری زندگی، تے نماز پڑھی صرف ماہ رمضان ہے، کوئی یاری تو نہیں نا۔ بھائی یہ سارے بھائی نیت کریں کہ بھائی ساری زندگی نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر کسی نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہوا ہے، باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، بجائے کہ اس کے پاؤں پکڑ لے، معافی مانگے۔ کوئی بھائی ناراض ہے، کوئی چچا ناراض ہے، کوئی دوست ناراض ہے، محنت کر کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ پچھلے بھی معاف کر دے گا۔ آج ہی میں نے کتاب اٹھائی تو اس میں لکھا ہوا تھا ہمارے نبی کا ارشاد کہ کوئی مسلمان جائز نہیں کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اگر 3 دن سے زیادہ اس نے اس سے بات نہ کی اور پھر وہ مر گیا تو چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب سارے تو لمبے میں ایسی فضا بناؤ، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، کوئی کسی سے نفرت کرنے والا نہ ہو۔ اختلاف دنیاوی کاموں میں بھی ہے، اختلاف دینی مسائل کا بھی ہے، لیکن بھائی ہم ایسی فضا بنائیں کہ اختلاف رائے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور ہم بنو میں ایک جگہ گزرے تو لکھا ہوا تھا رمضان کے احترام میں سینما 1 مہینہ بند رہے گا۔ گویا 1 مہینہ فلم دیکھنا حرام، باقی سارا سال حلال ہے۔ کئی رشوت لینے والوں سے بھی سنا کہ ہم رمضان میں کبھی رشوت نہیں لیتے، آگے پیچھے لیتے، رمضان میں بالکل نہیں لیتے۔ اچھا میں کہا ماں رمضان شریعت تبدیل ہو جائے، نئی شریعت آ جاتی۔
جو چیز گناہ ہے سارا سال گناہ ہے، جو چیز حرام ہے سارا سال حرام ہے، جو چیز حلال ہے وہ سارا سال حلال ہے۔ موسیقی حرام ہے، سارے سال ساری زندگی کے لیے حرام ہے۔ فلم فحاشی حرام ہے، سارے سال ساری زندگی کے لیے حرام ہے۔ اس سے بھی ہم ان سارے بڑی چیزوں سے ہم توبہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موسیقی سے دل کے اندر منافقت اس طرح پیدا ہوتی ہے جیسے کھیتی لگنے سے، جیسے پانی لگنے سے کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ پانی لگے نا زمین کو، کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے۔ جو گانے سنتا رہتا ہے اس کے دل میں منافقت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جال بن دیتی ہے اس کے دل کے اوپر۔ اس لیے بھائی ہم اس سے توبہ کریں۔ جتنے بھی کبھی آج جنید جمشید کا فون آیا تھا عصر کے بعد، کہنے لگا مول صاحب پچھلے کودے ہو ہا کی اور پیسے جیب میں، کہنے لگا لیکن آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے جب اپنے دل میں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں یار بس میں نے اب ایک دفعہ توبہ توڑی، پھر توڑی، پھر توڑی، اب میں نے پکی کی ہے، اب میں کبھی ان راستوں پہ لوٹ کے واپس نہیں جاؤں گا۔ بلکہ مجھ سے کہہ رہا تھا دعا کریں، یہ بڑا مشکل ہے اس کام کو چھوڑنا، یہ بڑا مشکل ہے اس کو چھوڑنا، اس میں صرف پیسہ نہیں ہوتا اور کتنی لوازمات ہوتے ہیں جن میں آدمی پھنس کر غافل ہو جاتا ہے۔ تو کہا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور اب میری توبہ پکی پکی ہو۔ تو بھائی ایسے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، ہم ان کو جنت کا گانا سنائیں گے، اللہ ان کو جنت کا گیت سنائے گا۔ ہم اپنے کانوں کو، آنکھوں کو غلط چیزوں سے بچائیں۔ جس کی آنکھ میں حیا آ گیا اللہ اس کو اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا، جس کے کان موسیقی سے بچ گیا اللہ انہیں اپنا کلام سنائے گا، اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور بھائی ایک مسئلہ میں تقریباً روز بتا رہا ہوں، وہ فطرانے کا ہے۔ اس مجمع میں اگر کوئی صاحب ثروت مالدار لوگ ہوں، وسعت والے ہوں، ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے فطرانے کو گندم کے حساب سے نہ دیا جائے، فطرانے کو کھجور یا کشمش کے حساب سے دیا جائے۔ ہمارے نبی نے کبھی گندم کا فطرانہ نہیں دیا، ہمارے نبی کھجور کا فطرانہ دیتے تھے یا کشمش کا دیتے تھے۔ اگر کھجور کے حساب سے فطرانہ دیا جائے تو ایک آدمی کا 150 روپے بنتا، اچھی کھجور 50 روپے کلو، ویسے تو 15-20 روپے بھی مل جائے گی۔ اور اگر کشمش کے حساب سے فطرانہ دیا جائے تو ایک آدمی کا 300 روپے بن جائے گا۔ درمیانے درجے کی کشمش 100 روپے کلو ہے، اعلیٰ درجے کی کشمش 170 روپے کلو ہے۔ جو 170 روپے کلو کے حساب سے فطرانہ دیا جائے تو ایک آدمی کا 500 سے اوپر ہوگا، کہاں 20 روپے کہاں 500 سے بھی اوپر۔ تو کسی غریب کو دو گے 20 روپے تو بیچارے کی چائے بھی نہیں پکے، اور اس کو 500 روپے دے دیں تو اس کو 3 دن اچھے گزر جائیں گے۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو جو عام درجے کی کشمش ہے تقریباً 100 روپے کلو، اس کے حساب سے 300 بن جائے۔ اس کی گنجائش نہیں تو کھجور کے حساب سے وہ 150 بن جائے گا۔ اگر اس کی نہیں تو جو ذرا سستی کھجور ہے 25-30 روپے تو بھی 75 روپے بن جائے گا، 90 روپے بن جائے گا۔ یہ تو آخری درجہ ہے، مری مری مرغی میاں جی کے نام، چلو میاں 20 روپے تو دے، جو نہیں دیں تو 20 تو دے۔ ایسا ہے بخیلاں واسطے، کنجوساں واسطے مجھے آتا ہے پیسے بھی بچ جائیں تو فرض بھی ادا ہو جائے۔ سخی بنو، سخی بننا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ پیسہ اکٹھا کرنا کوئی کمال نہیں، پیسہ خرچ کرنا کمال ہے، اللہ اپنے خزانوں سے دیتا۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہے علامہ دمیری نے غالباً کہ ہیثم بہترین ریکارڈنگ سے مزین اسلامی کیسٹ اور سیڈیز کا مرکز بسم اللہ کیسٹ ہاؤس
बिस्मिल्लाह दीन कैसेट हाउस, बैरून तबलीगी मरकज, रायविंड। फोन 0-3-3-3-3-3-4-2-1-4-1-1-8-6। बैरून तबलीगी मरकज, रायविंड। फोन 0-3-3-3-3-4-2-1-4-1-1-8-6। ठीक है ना? नियत करते हैं सारे हैं? आज के बाद कोई काम शरीयत के खिलाफ नहीं करता। ठीक है? नियत करते सब। चलो अब आगे मैदान में जवानी शुरू में जब इमरान खान और जावेद टेस्ट क्रिकेटर होते थे ना तो घबराहट होती थी उनके सामने। आज मौलाना साहब के सामने बैठे घबराहट हो गई। मैं अपने ग्राउंड पे लेने बोलता हूँ जी आप अल्लाह पकड़ने में क्या हाल है वो नहीं आ रहा। आपने माशाल्लाह मौलाना और आपने अल्लाह की बात रसूल की बात बहुत इंसान में जिसको आप फॉलो करते हैं जिसको पसंद करने का रश हुआ है अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में जो भी इंसान है मैं भी बड़ा हुआ एक रोल मॉडल बना के तो रोल मॉडल में मुझे उर्दू नहीं आती किसी शख्सियत को पसंद करके मैं बड़ा हुआ जब छोटा था पढ़ाई करता था फिर बड़ा हुआ इमरान खान को देखा और क्रिकेटर्स को देखा तो मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं ऐसा बनूं। फिर मैं इनकी किताबें पढ़ता इनको टीवी में देखता अखबार में इनको हर चीज इनकी पढ़ता और जब मैं इमरान खान के साथ खेला तो मुझे उसकी तरह बैठना उसकी तरह खाना खाना मैं उसको देखता रहता क्या करता है सुबह क्या करता है एक्सरसाइज क्या करता है। मुश्ताक भी मेरे साथ था हम तकरीबन आगे पीछे नहीं आए मैं जरा जल्दी बूढ़ा हो गया अभी जवान लेकिन हम उनमें की चीज देखते वो क्या करते हैं तो फिर उनसे प्यार हुआ उन जैसा बनने का शौक पैदा हुआ तो भाइयों लोगों इतने जवान आप मुझसे भी छोटे छोटे लोग आज हमने सिर्फ टीवी वीडियो अखबार और ये बैनर सड़क पे लगे हुए इनको देखा तो हमें ऐसे ही लोगों की दिल में बढ़ाई आ गई। हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुना ही नहीं पढ़ा ही नहीं देखा ही नहीं अल्लाह की सिफात को कभी पढ़ा ही नहीं उनका मतलब कभी नहीं समझा हमें तो अल्लाह से उसके नबी से कैसे प्यार है जिसका मैं कभी तस्करा सुना न घरों में कभी सुना मैंने अपने बचपन में जब बड़ा हुआ तो माँ बाप ने जो आज से 15 साल पहले था कि इंजीनियर या डॉक्टर इंजीनियर या डॉक्टर इससे ज्यादा माँ बाप कुछ नहीं कर रहे मेरा बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर मैं भी इसी चीज से बड़ा हुआ और इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। आज लोग कहते हैं कि तबलीग का काम नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता टाइम बहुत होता है टाइम हमारे पास बहुत है मुझे लोग कहते थे कि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो ग्रेजुएशन कर रहे हो साथ क्रिकेट खेल रहे हो एक चीज करो ना तुम कहीं के नहीं रहोगे लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ाई भी जबरदस्त करवाई मैंने बड़ी अच्छी परसेंटेज से 7वां या 8वां स्टूडेंट में कराची में जिससे ड्रॉप किया था और सारा अल्लाह ताला ने क्रिकेट भी खिला दिया लेकिन मैंने जो मेरे पास वक्त होता था वो या मैं पढ़ाई करता या क्रिकेट खेलता था मैं टीवी नहीं देखता था फजूल लोगों में नहीं बैठता था कभी ठिए नहीं लगाए गप्पे मारो बहुत कम होता था तो ज्यादातर मैंने अपनी जिंदगी लेकिन उसकी भी एक वजह थी कि अल्लाह ताला ने मुझको बड़ी करम नवाजी की कि मेरे माँ बाप मेरे साथ पे नहीं थे वो सऊदी अरब थे मुझे अल्लाह ने दोस्त बड़े अच्छे दिए मेरे जो ग्रुप था ना बड़ा अच्छा था वो जो पढ़ाता था खेलने वाले खिलाते थे और पढ़ने वाले पढ़ाते थे तो मैं बड़ा हुआ अल्लाह ताला ने मैं सोचा था अमेरिका जाऊंगा मास्टर्स करने लेकिन जिस तरह बुजुर्ग मौलाना साहब बताते हैं किताबों में आता है कि अल्लाह ने रिस्क तो बड़ा पहले लिख दिया और कहाँ से मिलना कैसे मिलना कितना मिलना ये तो अल्लाह ताला ने कलम बना के पहले लिख दिया। तो मैंने अपनी सोच रखी थी कि मैं अमेरिका जाऊंगा मास्टर्स करूंगा फिर वहां कोई जॉब करूंगा शादी करूंगा सारी लेकिन सिर्फ एक महीने में कभी मैंने नहीं सोचा था क्रिकेट में खेलूंगा एक यूपीएल की टीम में मैं और मुश्ताक साथ थे सिर्फ एक मैच टीवी पर आया मैं सारे मैचों में फ्लॉप था मुझे बिल्कुल रन ही नहीं हो रहे थे टीमें इतनी अच्छी थी मैं अचानक खेला था एक टीवी में मैच आ रहा था हमारा मैच था वसीम अकरम के खिलाफ वसीम अकरम उस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर था उसके बारे में कहते थे ये अपनी मर्जी से किसी को भी गेंद मार सकता है ये जब चाहे बाउंसर करे और किसी को गेंद मार दे तो मैं बिल्कुल बच्चा था वसीम भी मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं मेरे हम उम्र लेकिन वो खेल चुका था काफी मार 4-5 साल उससे सारी दुनिया डरती थी हमारा फाइनल मैच हो रहा था वो टीवी पे आ रहा था हमारी टीम ऑब्वियसली वसीम अकरम से खेल रही थी डर रही थी हम कभी वनडे टूर्नामेंट हमारी टीम भी जीती थी
تو میں نے اپنے کپتان سے کہا تم لوگ سب ڈرے مجھے بھیجو میں اس کو مار کے آتا ہوں. میں نے چھانگی تھی ماری مجھے کیا بتا میں اس کو کیا کروں, لیکن یقین جانے مجھے اتنا اعتماد تھا اللہ پر اپنے اوپر کہ میں اس کو جا کے آج میچ جتا گیا ہوں. میں گیا ہوں اور میں نے اس کو پہلی گیند پہ چھکا مار دیا. اپنی زندگی پہلی گیند کسی انٹرنیشنل پلیئر کے لیے اس کو چھکا مارا اور میچ جتا دیا. اللہ نے وہ میچ جتا دیا. وہ ایک ٹی وی کا میچ اس میں مجھے ایک آسٹریلیا کے خلاف میچ کھلایا, اس میں نے آسٹریلیا کو کافی مارا اور ان کے پلیئرز میری بڑی تعریف کر کے گئے کہ یہ بڑا زبردست پلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بنایا. ایک مہینے میں پاکستان سے کرکٹ بھی کھیل گیا اور میرا نام شروع کیا صحیح کا صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ حضرات بتاتے ہیں کہ سب کچھ یہ چیزیں لکھی ہوئی رزق کہاں سے ملا. ہم جن چیزوں کے لیے دوڑتے ہیں روزی رزق اپنی زندگی بچ جائے, کہاں ہم بیمار نہ ہوں, اپنے آپ کو بچا لیں, ان عزت ذلت یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا. انہی تین چیزوں کے چکر میں آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج ہم امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے, گوروں کے آگے, یورپ کے آگے ہاتھ پھیلائے. کسی طرح یہ ہماری حاجتیں پوری کر دی, جبکہ اللہ کے نبی ہمیں 2 رکعت نفل دے گئے کہ جو چیز چاہیے مجھ سے مانگو, اپنی نماز تو صحیح کر. ہم اگر ہمارے رنز جب ہوتے ہیں ہم پریکٹس جب کرتے ہیں نا, جتنی اچھی پریکٹس کرتے ہیں اتنا اچھا میں کھیلتا ہوں. جتنی اچھی مشتاق بالنگ پریکٹس کرتا ہے اتنی اچھی بالنگ یہ کرتا ہے. اور ذرا سی بھی میں آپ کو کرکٹ کا بتاؤں, اگر ذرا سی بھی کنسنٹریشن لوز ہو نا, دھیان ہٹے گیم سے. میں بیٹنگ کر رہا ہوں نا, جیسے مولانا بتا رہے ہیں شعیب اختر کی پیس میں نے کافی کھیلی ہے. شعیب اختر کو نہیں باقی اور دنیا میں بولر ہیں وہ ان جیسی پیس میں نے کافی کھیلی ہے, کافی گیندیں بھی کھائی ہیں, ان کو کافی مارا بھی ہے. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری کنسنٹریشن کراؤڈ پہ جائے یا کسی چیز پہ جائے نا, کنسنٹریشن ہٹے اور ہم آؤٹ ہو جاتے. ایک سیکنڈ کے لیے مشتاق کی کنسنٹریشن ہٹے, اسے چھکا پڑ جاتا. اتنی بھی کنسنٹریشن بادلہ ہٹائے تو پوری ٹیم میچ ہار جاتی ہے. میں آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ 99 میں سارے لوگوں نے مجھ پہ پہلی دفعہ جوئے کا الزام لگا, اس سے پہلے کبھی نہیں لگا تھا. وہ میری گرپ پھٹ گئی تھی. تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا, آسٹریلیا کے خلاف فائنل تھا, سارے مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ صحیح پچھلے 2 میچوں میں 100 کیا ہوتا. انہوں نے کہا جی یہ رنز کرے گا. میری اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی, مجھے احساس نہیں وہی ہوگا, لیکن اس میں مجھے احساس ہوا کہ کانسنٹریشن کسی چیز میں دھیان دینا کتنا اثر ڈالتا ہے. اس سے آپ کے گیم میں کتنا نکھار آتا ہے, اس سے آپ کے کام میں کتنا نکھار آتا ہے. اس دن مجھے پتا چلا میری گریپ ہلکی سی پھٹی, سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہمیں ذلت ملنی تھی, زندگی میں وہ اتنا سا سوراخ ہوا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ گریپ پھٹ گئی نا تو غلط ہے, میں گریپ جلدی سے چینج کر لیتا ہوں. مجھے یوسف آیا, اس بیوقوف کو گریپ چینج کرنی نہیں آتی, مجھے کہہ رہا وہ نیا پلیئر ہے. تو میں نے یہ سوچا, مجھے وہ سپرسٹیشس کیا کہتے ہیں ٹوٹکے جو ہوتے ہیں نا, ٹوٹکا کرتا ہے نا آدمی, میں ہوں نہیں ایسا, لیکن وہ میں نے سوچا یار اگر میں اس بلے کو چینج کیا, میں نے پچھلے 200 کیے, اگر اس بلے سے آؤٹ ہو گیا تو ساری زندگی افسوس رہے. میں نے گریپ چینج کی جلدی جلدی. ان کا کپتان اسٹیو وان کا, اس کو بھی پتا ہو سکا کیا کرو, جلدی کرو جلدی کرو. میں نے جلدی جلدی چینج کر کے کھڑا ہوا اور اگلی گیند اس نے گیند کی میرے بلے سے لگی, پیٹ سے لگی, اس پیٹ سے لگی اور میرا بولڈ ہو گیا اور میں آؤٹ ہو گیا. اور وہاں سے ہماری ٹیم 130 یا 40 رن پہ آؤٹ ہو گئی اور ہماری ٹیم میچ ہار گئی. تو وہ ایک کانسنٹریشن کی غلطی صرف 3 منٹ کی یا 4 منٹ کی, پورا ورلڈ کپ پاکستان کو نقصان ہوا, الزامات الگ لگے, ذلیل ہم الگ ہوئے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کانسنٹریشن ہٹاتے ہیں اور ہم نیت باندھ کے دنیا کے خیالات لاتے ہیں تو ہماری اللہ کیسے سنے. اتنی بڑی ذات اللہ کی, کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جب اللہ سے منہ موڑتے ہیں. تو جو کرکٹ اتنا سا گیم, جیسے مولانا کہہ رہے ہیں کہ لکڑی کا بلہ پکڑا بال پھینک رہے ہیں, اس کے لیے اتنی محنت چاہیے. تو اتنی بڑی ذات جس نے یہ کائنات بنائی, جس نے یہ پہاڑ بنائے, اس ذات کے سامنے کھڑے ہوئے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں آتی. ابھی ہمیں کوئی جرنیل بلا لے, ٹائی لگاتے پرفیوم, کہیں سے اس کو بو نہ ہو جائے, کہیں نہ ہو یہ نہ ہو, اور اللہ کے سامنے ٹیڑھی میڑھی ٹوپی, ٹیڑھی میڑھی پتلون, پھٹی پرانی آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم کس ذات کے سامنے جا رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا نہیں. کبھی ہم نے جتنے نبی دنیا میں آئے وہ کیسے ان کو بشارتیں ہوئی کہ وہ ہمیشہ غور کرتے ہیں چیزوں پہ, یہ سورج کس نے بنایا, الگ جا کے 10 دن 20 دن بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, الگ جا کے غار میں بیٹھ گئے, تو چیزوں پہ غور کرتے تھے. ہم نے نہ ہمارے کبھی ماں باپ نے بتایا, نہ اسکولوں میں بتائی جا رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کرکٹ کا اسکول نہیں ہے جہاں سے مشتاق ہے جیسے کرکٹروں کو چھکا کھانا سکھایا جائے. چھکا تو آپ سب بھی گیند پکڑو کھا لو, لیکن اصل محنت ہوتی ہے کہ کس طرح چھکا بچایا جائے, آؤٹ کیا جائے. کئی دنیا میں ایسی محنت نہیں ہو رہی کہ کہاں بیٹسمین کو آؤٹ ہونا سکھایا جائے. بیٹسمین مولانا صاحب کی بلہ پکڑنے بول رہے ہیں, لیکن سلو کرنے کی محنت ہے, اچھائی کی محنت ہے, اور برائی خود بخود آ جاتی ہے. مسجد کو صاف کرتے خود جلدی ہو جائے گی, لیکن مسجد کو صاف کرنے کی محنت ہے. آج ہمارے گھروں سے, ہمارے علاقوں سے, ہمارے اسکولوں سے, کالجوں سے یہ محنت ہی ختم ہو گئی ہے کہ کس ذات نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا ہے. ہمارا مالک کون ہے, ہمارا خالق کون ہے, کون ہمیں رزق پہنچا رہا ہے.
इसको ना कोई हमारे माँ बाप हमें बताते। मुझे याद है बचपन में कभी कोई मौलवी आ जाता था तो माँ बाप से कहता था बच्चे को नमाज ही पढ़ाना था, ठीक है बड़ा होगा खुद ही पढ़ लेगा। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे जो असल टाइम होता है बचपन का टाइम होता है। टाइगर वुड्स एक दुनिया का नंबर 1 गोल्फर है, उसके लिए उन्होंने वीडियो बनाई। तो जब वो माँ के गोद में दूध पीता था ना तो 9 महीने की उम्र में उसके हाथ में गेंद लेता था, वो गेंद यूज करता था। और 1 साल और 9 महीने की उम्र में उसने पहली गोल्फ की शॉट मारी थी खड़े होकर। उस वक्त मेरी बच्ची जो 1 साल पहले उसका इंतकाल हुआ, 2.5 साल में तो उसने सिर्फ चलना सीखा था। लेकिन जो टैलेंटेड होते हैं ना, जो निस्बत से आते हैं, निस्बत से, उनमें अल्लाह ताला ने नेचुरल टैलेंट दिया था। तो वो 1 साल 9 महीने की उम्र में गोल्फ की हिट मारता था। आज टाइगर वुड्स का कितना नाम है, वो चीज उसने 9 महीने की उम्र से सीखना शुरू कर दी। आज हम लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल से अल्लाह और उसके नबी को भूले हैं, तो ईमान कैसे वापस आएगा? जिन चीजों ने हमें ये ईमान बुलाया, जिन घरों ने, जिन पैसों ने, जिन गाड़ियों ने हमें ये ईमान बुलाया, जिन बाजारों से हमारा ये ईमान भूला गया, उस ईमान को वापस लाने का क्या तरीका, क्या हम समझते हैं? हम इसको गौर करते हैं किस तरह ये ईमान वापस आएगा। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, खुदा की कसम, सिर्फ 2 तबकों ने दुनिया में हुकूमत की है। एक या तो जो कि पूरे के पूरे मुसलमान, जैसे सहाबा कराम है, जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ताला ने खिलाफत दी, पानी पे, जलजल पे, जमीन पे, हवा पे, और एक जब पूरा का पूरा काफिर। ये जो हमारे जैसे बीच के मुसलमान है ना, ये दुनिया में भी ख्वार होंगे और आखिरत में भी इनकी कोई जगह। आज देखने कुफर इस वक्त पीक पे हर जगह मुसलमानों को मार पड़ी, और हम बजाय अल्लाह के सामने झुकने के, हर आदमी उनकी जिंदगी को अपनाना चाह रहा है, हर आदमी उनसे मदद मांगना चाह रहा है, हर आदमी चाह रहा है, क्योंकि नजर आता है ना शायद ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये अल्लाह की जात देख रही है, और अल्लाह की जात की मर्जी से हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर क्यों ये बुराइयां आ रही हैं, हमारे ऊपर क्यों अमाल आ रहे हैं? इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए थे तो उन्होंने देखा कि एक तरफ अमाल की एक लाइन ऊपर जा रही है और अल्लाह की रहमतें वापस आ रही है। आज हमारे अमाल ऊपर जा ही नहीं रहे तो अल्लाह की रहमतें कैसे वापस आएंगी? अल्लाह की मदद कैसे आएगी? आज सिर्फ 5% नमाजी मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है, बाकी तो पता नहीं नमाज पढ़ रही है। और इन 5% लोगों में से भी कितने लोग हैं जिनको सुभान अल्लाह का मतलब भी नहीं पता। मैं अभी माशाल्लाह जमात के जरिए जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो 95% लोगों का जिनसे मैं मिला हूँ, हो सकता है मेरी तादाद वाला, तो उनको बेचारों कलमा ही सही नहीं आता, गुस्ल करना, वुजू करना सही नहीं आता। ये जवान जो हमारे साथ 3 दिन लगाए थे, उसने बड़े मजे में बात की और सिर्फ 2 मिनट बात करके रोना शुरू हो गया। उसमें मुझे कैफियत बनी थी। उसने ये बात की कि मैं अगर ये 3 दिन ना लगाता, खुदा की कसम, मैं शायद नापाक की दुनिया से चला जाता और मर जाता। उसको बेचारे को पाक होने का तरीका नहीं आता था। यही मेरी जिंदगी थी, यही मुश्ताक की जिंदगी थी। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने मेरी मोहब्बत आई है, मुझे देख देख के, सुन सुन के, खेल खेल के, स्कोर कर करके, आज जैसे मौलाना साहब बता रहे थे, मेरा हम नाम, मेरे ही जैसा प्लेयर और बड़ा खूबसूरत बैटिंग करता था, मैच विनर प्लेयर था। आप कोई आए, मैं भी अगर आया ना, वो तो मैं भी उसकी कोई खातिर पता नहीं करूँ, पुराना क्रिकेटर होगा। लेकिन आप सब मुझे क्यों जानते हैं, क्यों मोहब्बत आप में है? क्योंकि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, पूरी स्टोरी देखी है, पूरी स्टोरी सुनी है। तो हम अपने अंदर अल्लाह के नबी जो मेरी हैसियत उनके सामने खाक के बराबर बने। वो क्या हस्ती जो आज काफिरों ने भी उनको दुनिया की नंबर 1 शख्सियत का इनाम दिया कि वो दुनिया में अगर किसी बंदे ने, इंसान ने कदम रखा है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में रखा है। उस जात को पढ़ें, उस जात को सुने, उनके अखलाकियात सुने, उनकी सारी कहानियां पढ़े। मौलाना साहब भी मुझे बता रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को जब कोशिश की हिफ्ज़ बन जाए, हाफिज बन जाए, पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बच्चे फिरते नहीं। मैं अपने भाई को क्रिकेट समझाता हूँ, मुझसे नहीं सीखता, बाहर जाके किसी हॉकी वाले से सीख लेगा, मुझसे नहीं समझता क्या गलत क्या है। तो मौलाना साहब मुझे बता रहे थे कि मैंने इन बच्चों को किस तरह इस तरफ लगाया कि एक रमजान की शायद बात थी कि इन बच्चों को मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खोल दी, उनकी जिंदगी सुनाना शुरू कर दी। तो इन बच्चों को एक ही महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। तो ये तो अल्लाह की जात मदद करती है इसमें। तो मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है कि जिन जरियों से हमारा ईमान खत्म हुआ है, हम वापस जो जिंदगी में आ जाए, उन बाजारों को छोड़ दें, उन गलियों को छोड़ दें, उन जिंदगियों को छोड़ के सिर्फ अल्लाह की राह में 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 4 महीने, मेरे अभी सिर्फ मैक्सिमम 6 दिन लगे मौलाना साहब के साथ, या हज पे 23 दिन या 22 दिन के लिए इनके साथ गया था। लेकिन कहते हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है इन लोगों के साथ बैठ के, इसलिए कि मैं बड़ी चीजों से होके आया हूँ, मैं सारी दुनिया देख के आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में पैसा भी दिया, अल्लाह ताला ने नाम भी दिया, शोहरत भी दी, बेहतरीन होटलों में भी ठहरा हूँ, बेहतरीन जहाजों में भी, हर चीज अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की दिखाई है। जो मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह ने वो पूरी कराई। लेकिन खुदा की कसम, इसमें 1% भी सुकून नहीं।
ہمارے کئی لڑکے ہیں، میں خود رات کو نیند کی گولیاں کھا کر کے سوتا تھا. اگر پیسے میں سکون ہوتا نا تو میں نے شروع میں سوچا تھا کہ میرا چھوٹا گھر ہو، 10-20 لاکھ روپے بینک میں ہوں اور ایک گاڑی ہو، بہت ہے. لیکن جب 20 لاکھ روپے ہرس بڑھ گئی کہ یار کروڑ روپے ہونا چاہیے، پھر اور بڑھ گئی، تو وہ ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی. آج دنیا کا ایک آدمی ہے جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، بل گیٹس کو $70 بلین، پاکستان کا قرضہ $30 بلین ہے، اتنا قرضہ دیا. اس اکیلے کے پاس $70 بلین ہے، لیکن اس کی ہرس نہیں ہوتی. وہ ٹریلینر بننا چاہ رہا تھا، میں اس سے زیادہ کماؤں. تو یہ ہرس کبھی نہیں مکے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں سکون رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب تک ہم جڑیں گے نہیں ہمیں سکون نہیں آئے گا. ابھی پچھلے دنوں مولانا فرما رہے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے مجسمہ بنایا تو 40 سال وہ ویسے پڑا رہا. تو شیطان ابلیس نے دیکھنے کی کوشش کی، اس میں جا کے جیسے جل گھس جاتے اندر، اس نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں اللہ نے بنایا کیا جس کو اللہ نے کہا سجدہ کرا. جب اس نے سارا دیکھ لیا اس نے کہا اس میں کوئی خاص چیز نہیں، لیکن ایک پورشن تھا دل کا جس میں اس نے چاروں طرف سے گھسنے کی کوشش کی، گھس نہیں سکا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل میں برائی گھسنے کی جگہ نہیں رکھی. اس میں اندھیرا ہی رہے گا، بس سکون ہی رہے گی، جیسے میری زندگی، جیسے مشتاق کی زندگی تھی. کہ جب تک اس میں اجالا نہیں ہوگا، جب تک اس میں اللہ اس کے نبی کی محبت نہیں ہوگی، ہمارا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا. یہ تبلیغ کی محنت جو ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ تم جب تک پورے مومن نہیں ہو جاتے جب تک اللہ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری مال سب سے زیادہ پیارا نہ ہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اس کے بعد اپنی جان سے محبت. تو ان سے محبت ہوئی تو کیسی محبت ہوئی، کس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے. آج آپ دیکھ لیں میں نے کوئی 3-4 سال پہلے ایک گاڑی خریدی، مجھے بڑا شوق تھا مرسیڈیز کی. حالانکہ نئی گاڑی نہیں تھی، پرانی سن 82 کی گاڑی تھی، لیکن بڑی کسی نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت سے رکھی ہوئی تھی. وہ گاڑی مجھے یاد ہے کہ میرے بھانجے نے اس میں ایک لکیر مار دی تو مجھے اتنا غصہ آیا تھا. میں نے بڑی مہنگی لی تھی اور بڑے شوق سے اس نے لکیر ماری تو میں نے اس کو ڈانٹا تھا کہ آج کے بعد میری گاڑی قریب کبھی نہ آنا. میں اس میں کپڑا ڈال کے الگ کھڑی کر دی. تو جس چیز میں انسان محنت کر کے پیسہ لگاتا ہے اور جان لگاتا ہے اور ٹائم لگاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں اس لیے بار بار کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہ جس چیز میں انسان کا مال اور جان لگتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہم اپنا جان اور مال جب تک اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے ہمیں اللہ کے دین سے محبت نہیں ہوگی. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کے سامنے کھلی اگزامپل ہوں کہ میں نے دنیا کی ہر چیز حاصل کی. کیوں یہاں گیا؟ ابھی مجھے سارے لوگ کہہ رہے ہیں میرے کرکٹ کے ہلکار کریں، داڑھی اڑاؤ، یہ کرو وہ کرو، دوبارہ کھیلو، کرکٹ کھیلو، لیکن خدا کی قسم مجھے 1% بھی وہاں سکون نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں دیا. تو میں کیوں وہاں واپس ہوں؟ اگر کیونکہ اللہ جیسے قرآن میں کہتے ہیں، مجھے آیت تو یاد نہیں کہ اس کا ترجمہ پتا ہے کہ اللہ 5 چیزوں سے بندے کا امتحان لیتا ہے، جس میں ایک ایمان کی اور جس طرح میری بچی کا انتقال ہوا اللہ نے جان کا بھی امتحان لیا، لیکن بزرگوں کی محفل میں رہا، انہوں نے فضائل سنائے کہ اللہ جس کی بچی اس طرح جاتی ہے، بچہ نابالغ جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن جنت میں کیا درجہ ہوگا. اس طرح سن سن کے اللہ نے صبر دیا. تو اللہ تعالیٰ امتحان مجھ سے لے رہا ہے، لیکن اس ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا ہے کہ جہاں مجھے کوئی چیز آتی ہے تو کوئی مولانا صاحب مل جاتے کہتے ہیں دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا تو اللہ اس کے بدلے یہ آ جاتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ ہوا تو اللہ اس کے بارے میں اس کے بدلے یہ آ جاتے ہیں. میری کرکٹ ہوتی تھی 3 سال 4 سال 5 سال کھیل لوں گا، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو شاید ابھی یہاں سے جاؤں باہر شروع ہو جائے، شاید کل شروع ہو جائے، جو شاید پرسوں شروع ہو جائے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو تکالیف اصل تو اس دنیا میں کہ اولاد ہاتھ میں نہیں، بیوی نہیں سن رہی، بھائی نہیں سن رہے، باہر نکلے تو ماں بہنوں کی کوئی عزت نہیں، ڈر لگتا ہے کہ انہیں نہ کوئی چھیڑ دے، بازار میں سودا صحیح نہیں مل رہا. اصل تکلیفیں تو ہمیں یہاں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت آ گئی ختم ہو گئی، اصل تکلیفیں تو موت کے بعد شروع ہونی، موت نہیں آنی، اصل زندگی تو وہاں شروع ہونی جب حساب کے بعد وہاں شروع ہونا. لیکن اللہ اتنے رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو توبہ کر لو، جیسے مولانا فرماتے ہیں میں تمہارے سارے پہلے گناہ معاف کر دوں گا. تو آج اس پاک مہینے میں اللہ سے توبہ کریں. مشتاق صاحب بھی آئے ہیں ہماری ماشاءاللہ ٹیم میں اس محنت میں ابھی صرف شاید مجھے 2 سال ہونے لگے ٹیم میں محنت جو شروع ہوئی ہے. مشتاق صاحب کو بھی 2.5 سال ہونے لگے ماشاءاللہ. ٹیم میں جو محنت شروع ہوئی ہے وہ 8-10 مہینے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ٹیم میں 10-11-5 وقت کی نمازی بنا دی. باجماعت ہم ماشاءاللہ ہوٹلوں میں، ایئرپورٹوں میں، گراؤنڈوں میں نماز پڑھتے ہیں. اس میں سے 2-3 لڑکے جو رات کو تہجد اٹھ کے پڑھتے ہیں صبح میچ بھی کرتے ہیں. تو جب کرکٹ جیسا لمبا گیم جس میں 10-12 گھنٹے ہمیں روزانہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، اگر میں ایک کمزور آدمی نہ میں کوئی تگڑا ہوں نہ کوئی 6 فٹ ہوں، میں ایک کمزور سا آدمی ہوں. کرکٹ میں میرا خیال میرے جیسے بہت کم آئے ہیں، بہت کمزور سا آدمی. اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ مجھ سے کام لے سکتا، میں خود نہیں اللہ کی ذات میں لیا، لیکن مجھے شوق پیدا ہوا
क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि तुम नहीं रहो, एक हाथ बढ़ा मत बढ़ा, दो हाथ बढ़ाता। तो जब तुम अल्लाह की तरफ आओगे कि ये जिंदगी ये सही है और खुदा की कसम यही जिंदगी सही है, इसी में सुकून है। इसमें ये नहीं नमाज आज हमने बना ली है शायद कि आखिरत बनाने के जरिए, नमाज को दुनिया बनाने का जरिया दिया। दुनिया अगर सही कर दी तो नमाज दो नफल नमाज से सब कुछ सही होगा। कहते हैं कि फर्ज नमाज अगर हमारी सही हो जाए, अल्लाह के ध्यान से हम पढ़ लें, तो फर्ज नमाज की बात दुआ जो वो हमेशा कबूल होती है। आज हमारी नमाज ही वैसी नहीं, इसलिए वैसी नहीं कि हमने सीखा ही नहीं। किसी को बल्ला पकड़ा दो 100 तक करेगा, जब तक उस कोई चीज को सीखेगा नहीं। तो आज हमने दीन को सीखा ही नहीं, हमने सिर्फ दुनिया सीखी है। डॉक्टर ने अपने 20-25 साल डॉक्टरी सीखी है, इंजीनियर ने 20-25 साल इंजीनियरिंग सीखी है। तो ये दीन सीखना जिसमें एक मुकम्मल पूरी कायनात है, इसमें हमने हमेशा इसको सीख के एक जिंदगी शुरू कर दी है जो कभी खत्म नहीं होगी। हमारा इस दुनिया जितनी अल्लाह ने दुनिया दी है, जितनी उम्र दी है, इसका दारोमदार सारा आखिरत का दारोमदार इस पे है। हम कैसी जिंदगी पे आ जाए, इसके लिए भाई माहौल चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट का मैदान है, मैंने घर में नहीं सीखी, एक किताब में आपको दे देंगे जाए सही नंबर की किताबें बैटिंग आएगी नहीं कभी, जब तक कि आप वो किताब का हजरत उमर से रवायत है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 7 साल में सूरह बकरा याद की, समझी और उसको सीखी। वो क्यों? तो एक आयत पढ़ते, उसका तर्जुमा उसकी तफसीर करते, उसके बाद उस पर अमल करते और फिर दूसरी आयत को शुरू हो जाते। आज मैं एक लड़के को ले जाऊँ, उसे नेट पे ले जाऊँ, उसे कहा आओ मैं तुझे कट भी सिखाता हूँ, पुल भी सिखाता हूँ, ड्राइव भी सिखाता हूँ, हर शॉट सिखाता हूँ, वो तो बेचारा उसको बड़ा गलत हो जाएगा। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज सीखी। इसके लिए हजरात कहते हैं कि जिस माहौल से हम खराब हुए, हम भी अपना सारा गेम क्रिकेट के ग्राउंड में जाके खेलते हैं, उसकी एक हद बनाते हैं, एक बाउंड्री होती है, हर चीज की अल्लाह ने बाउंड्री बनाई है। तो अल्लाह ने हमारी बाउंड्री कुरान पाक है, जिसको हम समझ के पढ़ के उस बाउंड्री में रहकर जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह यहाँ भी छक्के खिलवाएंगे, छक्के लगवाएंगे और इंशाल्लाह आखिरत में भी फिर हमें इंशाल्लाह छक्के खाने हम छक्के से मारेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि मैं इतनी दूर से चल गया हूँ, जैसे मौलाना कह रहे थे कि आज से 2 साल पहले अगर ये इनसे निस्बत ना होती दिल की, 2 साल पहले शायद बाकी के 10 लाख रुपये देखा तो हम इतने रश में ना आते। हम लोग पहले पूरा इंतजाम देखते हैं कि जो पब्लिक कैसी है, पत्थर तो नहीं पड़ेंगे, ये नहीं होगा, पैसे कितने मिल रहे, सारी तकलीफ। अभी मैं एक आखिरी बात करूंगा, मैं एक क्रिकेटर के पास गया पुराने, उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी उम्र थी 70 साल। 2 मेरे साथ ऐसे वाक़या हुए श्रीलंका में। तो वो ऐसे लोग थे जो इस काम से खिलाफ थे कि ये काम सही नहीं है, ये क्या काम है जी, घरों से फैमिली से हटा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। एक समय श्रीलंका में मिला, उसके घर में गया, उसके दोनों किडनी ट्रांसप्लांट हुए थे और वो बिल्कुल मौत के मुंह में, बिल्कुल मौत की हालत में था। तो मुझे मेरे जमात उन्होंने कहा कि पुराना क्रिकेटर इससे मिलो, श्रीलंका था। एक अभी मैं कराची जब गया, मैं मेरे ससुर की तबीयत खराब थी, तो मैं उनके घर में गया, मुझे उसने जमात उन्होंने कहा इससे मिलो यार, वो बिल्कुल बीमार है, बिल्कुल एंड का टाइम है, तो ये रमजान में म्यूजिक देख रहा है, रमजान में गाने चल रहे हैं, वो इंडियन चैनल चल रहा है, इससे थोड़ी सी बात करो चलते। क्रिकेट का बड़ा शौकीन है। मैं उसके पास गया, बहरहाल मैं उनके सामने बैठ गया, बुजुर्ग के सामने, उनकी उम्र 70 साल है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि शायद 120-30 साल के, 70 की नहीं, इससे भी कम होगा। तो मैं उनके सामने बैठ गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये सईद अनवर है हमारा खिलाड़ी। 4-5 दफा उनको नजर भी हल्का सा आ रहा था, सुनाई भी करते, बहुत बुरी हालत। उन्होंने कहा अच्छा बेटा कहाँ से खेलते हो? मैंने कहा जी पाकिस्तान से खेलता हूँ। कौन सी टीम से? मैंने कहा जी बैंक से खेलता था। मैंने कहा शायद ये बैंक का पूछ रहा हूँ। मैं कि बैंक से खेलता था लेकिन मैंने बैंक छोड़ दिया। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने उनको बीमार थे, क्योंकि कहते हैं कि खिदमत से अल्लाह ताला मिलता है, तो मैंने कहा थोड़ी उनकी टांगे दबा लो। तो खिदमत करने से फिर अंदर का जो नेह है वो भी निकलती है। मैंने चलो उनकी टांगे दबाना, उनकी टांगे दबाना शुरू करो। इसलिए नहीं बता रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि ये खिदमत करने से इंसान बनता है। मैं जो आज आपके सामने आया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, इस तरह इन बुजुर्गों की इनकी खिदमत करके और अपना मैं निकाल के कि मैं कुछ नहीं, मेरी जात कुछ नहीं, सिर्फ एक ही हकीकी जात है, अल्लाह ताला की जात है। ये सब अल्लाह ने मुझे दिया। अगर मेरी खाल उतार जाए मेरी हैसियत क्या हैसियत है? जब मेरे अल्लाह का मुझसे निकलेगा मैं बल्ला भी नहीं उठा सकूंगा। तो मैं जब उनकी टांगे दबाता हूं तो मुझसे कहते हैं ये आज इंतजाम है प्लेयर, आज यूसुफ योहान है, ये क्या खेलना है, क्रिकेट हार रहे हैं, ये है प्लेयर, ये यूं करते हैं, ये पैसे लेते हैं। क्रिकेटर तो बस एक ही था, वो लड़का था, उससे मैं जहाज में मिला था आज से 12 साल पहले। वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर, इंजीनियर है, वो कंप्यूटर इंजीनियर भी है, बड़े अच्छे अखलाक उसके हैं, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। प्लेयर तो बस वही था, वो सईद अनवर इंजीनियर। तो मैंने उनसे कहा टांग दबा के, मैंने कहा हजरत वो क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं ही सईद हूँ। तो उन्होंने टांगे अपनी जोड़नी और रोना शुरू कर दिया, मेरा खुद रोना निकल गया। मैंने उस प्लेयर की जो इतना नामवर प्लेयर एक जमाने में होता था, पाकिस्तान टीम में मैनेजर भी रहा, उसकी हालत देखी कि आज ना उसको कोई, उसके बेटी भी घर में नहीं, उसकी बीवी का नहीं, उसकी कोई बच्चा नवासी घर में, सब अपनी दावतों में गए थे, वो अकेला नौकर के साथ अकेला पड़ा था और वो ZTV इंडियन चैनल देख रहा है और गाने रमजान के महीने में देख रहा। उसने टांगे जोड़नी और रोना शुरू कर दिया, बेटा ये क्या करो? मैंने कहा अंकल कुछ नहीं करा। तो उससे थोड़ी सी बात की तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें क्या फायदा हुआ इस काम से जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी क्रिकेट गई, तुम्हारी फलां गई, तुम्हारी ये। तो
تو میں نے ان کا دیکھیں اگر آج 2 سال پہلے مجھے کوئی بتاتا نا کہ فلاں کرکٹر، میں کہتا ہوگا اپنے زمانے بھائی میں نہیں جاتا، میں تو کبھی پریزیڈنٹ کے پاس بھی نہیں گیا اس نسبت سے. تو آج تبلیغ کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت کا موقع دے دیا. یہ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ صحیح نمبر آ کے آپ کی ٹانگیں لگائے گا؟ تو خدا کی قسم وہ اور رونے لگے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کام ایسا ہے کہ ہم سب کی ضرورت ہے. ہم جب گھر سے باہر نکلے، ہماری ماں بہنیں گھر سے باہر نکلے، ان کو کوئی چھیڑخانی نہ کرے. ہم بازار میں جائیں سودا لینے جائیں تو ایماندار دکاندار ہوں. ہم باہر اپنی گاڑی کھڑی کرنے جائیں، چلے جائیں چھوڑ کے کہ یار یہ آئل صحیح چینج کرے گا، پیٹرول صحیح ڈالے گا. یہ ساری چیز ہماری ضرورت ہے. ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہوں، ہمارے رشتے دار بہت اچھے ہوں. میں اپنے رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں، میں مولانا سے اس کے بارے میں کافی ڈسکس کرتا ہوں کہ میں نے ہر چیز ان کے لیے کر کے دیکھی ہے. پیسہ ہر چیز ان کو لے کے، اپنے بہنوں کو، گھر والوں کو، ماں باپ کو میں نے ہر چیز دے کے دیکھی ہے. لیکن ہمارے اندر فاصلے بڑھتے گئے. میرے ماں باپ نے، میری بہنوں میں، بھائیوں میں، سب میں فاصلے بڑھتے گئے. یہ پیسہ فاصلے کم نہیں کرتا، یہ ضروریات، یہ مکان، یہ گاڑیاں فاصلے کم نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ ہمارا گھرانہ دین پہ لائے، جب میرے والد کے 4 مہینے لگے، میرے بھائی کا چلنے لگا، میری بیوی، میری بہنوں ساروں نے شرعی پردہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے گھرانے میں محبت ڈال دی. آج ہم سب ہر چیز سے الحمدللہ خوش ہیں. یہ نہیں بلکہ ہمارے گھر میں جو بھی آتا ہے اللہ اس کو گاڑی یا برقع دے دیتا ہے، شرعی پردہ دے دیتا ہے. اللہ نے اس گھر میں ایسی رحمت برسا دی. اسی طرح ہمارے مشتاق بھائی ہیں، اللہ نے ان کے گھر تبدیل کر دیا ماشاءاللہ. یہ پہلے ایک بیوی سے تنگ تھے، اب جب بیوی دین پہ آئی ہے تو اب چاہتے ہیں کہ 5 بیویاں ہوں. تو یہ صرف تبلیغ کی محنت کی وجہ سے. تو اب تھوڑا سا مشتاق بات کریں. آپ سے گزارش ہے جس چیز کا کام جس سے مجھے فائدہ ہوا نا، میں نے آپ کو کرکٹ کا بتایا، تو اس طرح دین پہ جو مجھے جس طرح میں لگاؤں، وہ یہ ٹائم لگا کے لگاؤں. جس بھائی کے پاس ٹائم ہے آج ارادہ کر لے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس دن سورج زمین پہ بالکل قریب آ جائے گا تو 7 طبقوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جس کو اللہ کا عرش نصیب ہوگا، وہ جوانی میں عبادت کرنے والے لوگ. تو جس طرح مولانا صاحب نے کہا فضائل سنے، جب تک ہمیں فضائل پتہ نہیں چلے گا ہمیں شوق پیدا نہیں ہوگا. اگر میں ابھی اس کو یوسف کو مولانا صاحب کے بچے کو بتاؤں کہ یار یہ کرکٹ جو ہے اس میں پیسے بڑے ملتے ہیں یار، بڑی شہرت ہے، یوں ہے، تو اس کو کھیلنے کا شوق پیدا ہو. اس کو میں بتا دوں یار کہ پچھلے سال 2 پلیئر مرے تھے گیند لگنے سے، تو یہ کہاں سے کرکٹ کھیلے گا؟ تو یہ جو تبلیغی جماعت میں جو فضائل اعمال کا تعلیم ہوتی ہے نا ہر مسجد میں، ان میں بیٹھا کریں، روزانہ بیٹھا کریں. آپ دیکھیں رات کو اگر آپ سو رہے ہو نا اور کہیں ہاتھ آپ کے نیچے آ جائے تو سن ہو جاتا ہے نا، ایسے لٹک جاتا ہے، کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور یہ صرف 3 یا 4 منٹ کے لیے آتا ہے، وینز جو ہیں دبتی ہیں اور ہاتھ سن ہو جاتا ہے. تو جس دل پہ ہم نے سالوں سال محنت کی وہ تو ختم ہی ہوا نا. تو اس کی روز مشق کرنا، روز ایکسرسائز کرنا، روز اللہ کی بات سننا، صرف 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، تو انشاءاللہ یہ روز بات سن کے انشاءاللہ یہ 4 مہینے کچھ بھی نہیں لگیں. جب یہ چیز فطرت میں آ جائے گی. میں نے کبھی زندگی میں شلوار قمیض پہننے کا سوچا ہی نہیں تھا، میں نے کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی تھی. جمعے کی نماز، عید کی نماز سب پینٹ قمیض پہنی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا. لیکن آج اللہ نے اسی معاملے میں مجھے داڑھی بھی رکھوا دی. تو جب وہ چیز فطرت میں آ جاتی تو آسان لگتی ہے، نہیں ہوتی تو بڑا مشکل لگتا ہے. تو دین ہمارا اللہ نے آسانی کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا ہے، نیندیں آنے کے لیے بنایا ہے، اچھا کھانا پہننا کھیلنے کے لیے بنایا ہے. دین میں سختیاں نہیں ہے کہ دین حاصل کر کے عذاب آ جائے گا. وہ ہمیں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن ہمارے وہ نئی بٹ صاحب سناتے ہیں اکثر، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ ایک بچپن میں شیر کا بچہ گم جاتا ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں یہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہی کر سکتے ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ کام ہر امتی کا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ان کی نسبت سے ہمیں کام ملا ہے، ہم ان کے کام کے وارث ہیں، ہم کتاب کے وارث ہیں. تو وہ شیر کا بچہ گم جاتا ہے، وہ کہیں گم کے بکریوں میں چلا جاتا ہے، بکریوں 10-12 بکریوں پل کے بڑا ہو جاتا ہے، جوان ویسے گھل پھر رہا ہوتا ہے. تو ایک دور سے دوسرے شیر کا گزر ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ شیر بکریوں میں کیا کر رہا ہے، یہ عجیب آدمی ہے، بکریوں میں کیا کرا. جا کے اس سے کہتا بھائی تو یہ بکریوں میں کیا کرا، تو شیر ہے. تو کہتا جا دفعہ ہو، میں تو بکری ہوں، میں تو 3-4 سال سے بکری ہوں. تو کہا مجھے شیر کر رہا ہوں. بھائی تو شیر ہے، تیرا یہ کام نہیں بکریوں کے ساتھ، تو یہ کیا بکریوں والی چیزیں، آوازیں تیری آواز بھی بکری جیسی، ہولیا بھی بکری جیسا، تو شیر ہے. کہتا نہیں تجھے غلط کہنے جانا، بکریوں چلا جا. وہ اس کو کہتا ہے، اس ماحول کا دائی کہتا ہے ادھر آؤ تھوڑی دیر کی. تالاب میں اس کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اپنا دکھاتا ہے. اس کہتا ہے یہ دیکھ ہماری شکلیں ایک جیسے. کہتا ہے شکلیں تو ایک جیسے. کہتا پھر میں کیا کروں. کہتا میں بتاتا ہوں. جاتا ہوں ریور میں جا کے بکری کو اٹھاتا ہے، اس کا خون پی کے گوشت کھا کے آتا. کہتا یہ ہے تیرا کام. کہتا میں یہ کام نہیں کر سکتا، بڑا مشکل کام ہے، وہ تو مجھے ماریں گے. کہتا نہیں یہ تیرا کام ہے، اللہ نے جو پیدا اس کام کے لیے کیا. وہ جاتا ہے وہ کام کر لیتا. تو ہم سب کو اللہ نے پیدا اس کام کے لیے کہا کہ یہ اس دنیا میں بھیجے اس کام کے لیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو اصل کام ہے اسے کریں، تو دیکھیں ان شاء اللہ زندگی کیسے مزیدار ہوتی ہے. میرے تو ابھی 3 دن لگے تو آپ دیکھیں جب 10 کام میں کرتا ہوں نا آپ چاہتے ہیں 100 کرے. جب ان شاء اللہ 4 مہینے لگاؤں گا پھر شاید داڑھی اور لمبی ہو جائے. مشتاق صاحب بھی ان شاء اللہ پھر ارادہ طے کہ داڑھی لمبی کرنا ہے، آج بڑا ارادہ کر کے آئے. تو ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور استقامت دیں. ان کی ذرا وہ ان کے خلاف بڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور اس منزل پہ ترقی عطا فرمائے. اصل جو ہو جائے گا.
تشکیل چلے گی. پہلے تو میں نے میرا اپنا ارادہ سب سے پہلے, اور انشاءاللہ ورلڈ کپ کی ٹیم میں انشاءاللہ میں جاؤں گا اللہ کرے. اس کے بعد مارچ میں میں نے 4 مہینے کے لیے جانا ہے, یہ میں نے اللہ سے ارادہ کیا. مارچ میں انشاءاللہ میں 4 مہینے لگاؤں گا. تب جوان ہوا کے تو گاڑی والے سب 4 مہینے والے یہ بیچارے ایسے لکھوا رہے تھے. آپ جوانوں میں 4 مہینے کو لکھوائے اور خدا کی قسم یہ زندگی صحیح. جب آپ کی 10 دن 3 دن لگے نا پھر آپ کو پتہ چلے صحیح کیا بتا رہا ہے, کیا مزے کیا نشے ایسے. چلے کون بھائی تو 4 مہینے چلنے کا ارادہ کرتا ہے. اگر آپ لوگ سارے ایک منٹ کے لیے چپ ہو جائیں گے تو آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. جتنی شہید بھائی نے بات کی, یہ ہم جتنے بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہ مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں, یہ اس لیے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے, اپنے آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ اپنے جس کام میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کام میں ان کو اتنی ہی عزت دے دیتے ہیں. مولانا صاحب کی زندگی 3 سال 30 سال سے یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے فضل اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. تو جب ہم ان کو سنا تھا پہلی دفعہ تو اللہ نے